الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ کی جدائی کا صدمہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں، پورے علاقے والے سکتے میں ہیں، اور جس کسی سے ملاقات کرو تو ان کی تعریف ہی کرتا ہے۔ ہر کوئی ان کی اچھائیوں کو بیان کرنے والا ہی ہے، اس لیے کہ ایک سادہ سا بندہ تھا، اپنے کام سے تعلق رکھنے والا، حلال روزیوں میں فکر کرنے والا، اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اس محفل پاک میں چند باتیں آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو نہ چاہنے والا بھی قبول کرتا ہی ہے، اور کرنا پڑے گا۔ دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت آنی ہے، وہ چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن موت کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن کانسیپٹ سب کا الگ الگ ہے، تصور سب کا الگ ہے۔ کچھ لوگ موت کے بعد الگ الگ خیالات گڑھتے ہیں۔ موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ جنت و دوزخ ہوگی یا نہیں، حساب کتاب ہوگا یا نہیں، حشر و نشر ہوگا یا نہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں۔ ہر دین والا، ہر دھرم والا اپنے اپنے حساب سے موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں قبر میں، تو میت کو رکھنے کے بعد مٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے، وہ یہ بزرگوں سے بھی سنتے ہوں گے، یا قبرستان میں یہ آیت آپ بلند آواز سے سنتے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مٹی ہاتھ میں آپ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مٹی ہاتھ میں آئی تو مٹی کو دیکھ کر کے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ بات صحیح ہے، ہم اسی سے بنے اور جا کہاں رہے ہیں؟ اسی مٹی میں۔ اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس انسان کی زندگی کی حقیقت اتنی ہی ہے، ایک مشت خاک، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس دولت ہو، طاقت ہو، بہت سارے اسباب ہو، منصب ہو، بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک جگہ عاجز آ جاتا ہے کہ روح اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا۔ اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند اس پر پیسہ خرچہ کرتے اور کبھی مرنا پسند نہیں کرتے۔
شداد ہو کہ قارون ہو کہ حامان ہو، یہ دنیاوی مالداروں کی بات ہے، موت تو انہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ، چاہے مضبوط محل میں کیوں نہ بیٹھو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے، اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلنگ سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کسی کے جسم میں پورے سلاخ داخل ہو گئی، تیر داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں، لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی، نہ آنا تھا نہیں آئی۔ لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری موت، جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی۔ قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر، اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ، اے بندے جس کو تو آج قبر میں اتار رہا ہے کل تیرے دوست تجھے اتاریں گے۔ اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے، ادھر روح نکلی کہ جسم پھولنے لگ گیا، ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ قبر کے حالات تو اور سخت ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے؟ موت نہیں آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بے حساب عطا کیے، اس رسول کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا، اتنی ایسی کیفیت تھی۔ اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو ڈر جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے۔ اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کے نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہی گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے۔ اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبھار، اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے سو، کلمہ شہادت پڑھ کر کے سو، ایمان لا کر کے سو۔ یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی رات آخری رات ہے، کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت قبرستان میں ہے؟ بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتا، اب بات چیت بند ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں، ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ 70-80 سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میتیں چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئی ہم نے گھروں سے دیکھا ہے۔ اس لیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے، موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے، تمہاری آزمائش کے لیے ہے یہ۔
اب تمہاری امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب؟ کبھی آپ اپنے اسکول کے زمانے میں یا اگر کالج پڑھے ہوں تو کالج کے زمانے میں دیگر اداروں میں جب ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو۔ آپ اس میں لکھتے رہتے ہیں، اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور کہا جاتا 8 سے 11 بجے تک کا تھا، 10 سے 1 بجے کا تھا ٹائم۔ ہم بھی بہت سارے امتحانات میں بیٹھے، لیکن جہاں سوئی اخیر وقت آتی ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، اور جس کا امتحان میں کچا تھا، جوابات نہیں لکھا تھا، وہ 3 گھنٹے ٹائم پاس کرتا اور پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالوں۔ اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹیچر پکار رہا ہے، گارڈ پکار رہا ہے، ایگزامینر پکار رہا ہے کہ اپنے پرچے جمع کرو، لیکن یہ جمع کرتا نہیں جلدی، سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے، سامنے والوں کے پرچے وصول ہو جائیں، پھر میں پیچھے سے لاسٹ میں دے دوں گا۔ یہ سب کی کیفیت ہے، سوچتے ہیں تھوڑا ٹائم بچا لیں، پھر خود سے بڑھ کر کے جا کر جمع تو نہیں کیا پرچہ، وقت اوور ہو گیا تو ایگزامینر سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایگزام میں جو گارڈنگ کے لیے تھا ٹیچر، وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور پرچہ چھین لیا، پرچہ چھین لیتا اور کہا کہ ہو گیا ٹائم آؤٹ۔ اس کے بعد وہ پرچہ جب لے کر کے جاتا ہے تو کئی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں، ارے اس کا جواب یہ بھی تھا، اس کا جواب یہ بھی تھا۔ تم جا کر کے الجھنے لگتے ہو کہ گارڈ سے یا پھر جو اسکواڈ ہوتے ان سے یا پھر ٹیچر سے، پلیز تھوڑا 2 منٹ پرچہ مجھے واپس دے دے، میرے دماغ میں جواب آ گیا ہے۔ جواب کیا کہا جاتا ہے؟ ٹائم از اوور، آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا لکھنا کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا کے امتحانات دینے والے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اتارا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، اور فرمایا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک یہاں جینا ہے، اور تم اپنے اعمال سے امتحان دے رہے ہو، اور اگر تم نیکیوں میں پکے تھے تو انتظار کرتے ہو کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، میں اپنے رب سے ملاقات تو کر لوں۔ لیکن جب دنیا داری میں ایسے مصروف تھے تو جانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات آئے تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ایمان پہ موت ہو۔ ایک حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، تو کہا کہ حضرت دعا کیجئے۔ ہم نے کہا اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے۔ کہا ارے حضرت اتنی جلدی کی بات نہیں ہے، ابھی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تمنا بھی ہے کہ مدینے میں مرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اتنی جلدی مرنا ہے۔ اگر امتحان ہو چکا ہے تو موت اب کیا تب کیا۔ اگر تم پریپیئر ہو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو پھر وقت کا کچھ نہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، زندگی جب ختم ہونے پر آتی ہے، اچانک ملک الموت گھر پر آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور پھر تم سے کہا جاتا ہے چلو تمہارے رب کی طرف تمہیں چلنا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں جانا، لیکن ان کا ہاتھ پیر مارنا نہیں سنا جاتا، اور پھر فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے، وہ کہتے ہیں نُرَدُّ نَعْمَلُ، یعنی اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے اس سے اچھا جیسے پہلے کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ان کو زندگی دے بھی دوں گا تو یہ اچھا عمل نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، بھول جائیں گے۔ لیکن فرشتہ یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ ٹائم از اوور، تمہارا وقت ختم ہو چکا۔ میرے عزیزوں، وہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے۔
اچانک ایک دن تم سے کہا جائے گا کہ چلو اپنے پالنے والے کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ تو پاکیزہ جان کے لیے قرآن نے کہا ہے، اے پاکیزہ جان والے آجا اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ پکارا جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے آواز ایسی بھی آتی ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان کے مالک، اے بری روح کے مالک، برے جسم میں تو تھی، نکل جا اپنے جسم سے. اور مجبور ہو کر کے نکل، خوشی سے تو نہیں نکلے گی، دنیا سے تجھے جانے کی خواہش ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے پیچھے کے حصے پر کوڑے مارتے رہتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے. یضربون وجوہہم وادبارہم. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے. نکل جا خبیث روح کو. خبیث روح کا مطلب گنہگاروں کی روح نکالنے سے پہلے فرشتے مارتے ہیں، چہرے پر بھی مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر بھی مارتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، جلنے والا عذاب تمہارے انتظار میں ہے، چکھو اب عذاب. تو یہ دونوں طرح کی موتیں آئیں گی، یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے. اگر نیکیوں کی زندگی گزارتے رہے تو رب تبارک و تعالیٰ نیک بندوں میں تمہیں شامل کرے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا. اور اگر نہیں بدلے اپنی زندگی کو تو اس وقت کا انتظار کرو جب عذاب کے فرشتے آئیں گے اور تم سے کہیں گے نکل جاؤ مجبوری سے اس جسم سے، اللہ کے بندوں سے دور، اور اس کی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب موت کی کچھ کیفیات میں حدیثوں میں جو پڑھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جب آئیں گے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ ہے لیکن شکل الگ الگ ہے. کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو اتنی بھیانک شکل کہ ان کی شکل کو دیکھ لینا بھی ایک عذاب ہے. آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، ہونٹ کپ کپانے لگ جاتے ہیں، منہ بند ہو جاتا ہے. اتنی ہیبت ناک شکل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ شکل بھی دکھائی ہے. جب برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آئے تھے حضور کے پاس، حضور نے پوچھا اسرائیل جب آپ روح نکالتے ہو تو کس شکل میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دو الگ الگ شکلیں ہیں، برے لوگوں کے پاس اور اچھے لوگوں کے پاس جانے کی میری دونوں شکلیں الگ الگ ہیں. جب گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں آتا ہوں، وہ اس شکل میں آئے تو اللہ اکبر، آسمان سے لے کر زمین تک صرف ان کی شکل نظر آتی ہے. اور اس قدر کالا رنگ، اس قدر کالے بال، اس قدر کالے ہاتھ اور ناخنوں کو پھیلا ہوا جو شکل بتائی گئی ہے وہ اتنی ڈراؤنی ہے کہ آدمی برداشت نہ کر پائے. روح نکلنے سے پہلے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد سختیوں کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں. ایسے نکالتے ہیں جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کے جھاڑے میں ڈال کر کھینچو تو کپڑا کانٹے کے جھاڑ میں ڈالنے کے بعد کیا صحیح سلامت آئے گا؟ ریشم کا ملائم کپڑا، سلک کا کپڑا جب کانٹوں کی جھاڑیوں میں ڈال کر کھینچو گے تو اس کے ایک ایک تار کھینچتے چلے جاتے ہیں، نکلتے چلے جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ناخنوں سے لے کر ان کی ناک تک روح آنے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس درد کو کبھی اس نے محسوس نہیں کیا ہوگا، کبھی نہیں. موت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت اس کے لیے آئی ہی نہیں. اور پھر اس کی روح کو فرشتے مار مار کر کے لے جاتے ہیں، چل دوزخ کی طرف، تیرے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہے.
اور اس کے لیے عذاب کے فرشتے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، عذاب عذاب عذاب۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کچھ بندے وہ ہیں جو رحمان کی رضا میں زندگی گزارتے تھے، ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، اور اللہ نے ان کے مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق بھی دی، ایمان کی حالت میں دنیا مکمل کیا۔ تو ان کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو انہوں نے وہ شکل بھی حضور کو دکھائی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ آئے تو اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت کہ ان کو دیکھنا بھی ایک نعمت ہے۔ ملک الموت اسرائیل کو اتنی خوبصورت شکل میں آئے، نہایت سفید لباس، چمکتا ہوا چہرہ، خوشبوؤں سے بھرے ہاتھ۔ کہتے ہیں کہ جب نیکوں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں جاتا ہوں، اور پھر جب روح نکالتے ہیں تو کس کیفیت میں، کیسے کھینچتے ہیں اس کے جسم سے؟ کہا گیا ایسے جیسے گندے ہوئے میدے کے آٹے میں کوئی لمبا بال پھنس گیا ہو تو بال کو آٹے سے کیسے نکالا جاتا ہے، ایسے نیکوں کی روح کو ان کی جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اتنی آسانی سے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ریشم کا ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں، اس میں روح کو رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تیرا وہ نیکوکار بندہ تیرے دربار میں حاضر آیا۔ پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں آراستہ کر دو۔ میرے عزیزوں، موت دونوں طرح کی ہے، یہ آپ سوچیں کہ کس طرح مرنا چاہتے ہو۔ مرنا تو ہے، پکا ہے، تم آج 1000 بھاگ لو، 1000 علاج کر لو، مرنا تو ہے۔ کیا کیا کر لو گے، کیا کیا کر سکتے ہو کر لو، کہاں کہاں بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، موت تو آنی ہے، موت آنی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس موت کے فرشتے نے نہیں چھوڑا، بلکہ میرے عزیزوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر سب سے زیادہ قریب کوئی ہے تو اللہ کے انبیاء ہے، مرسلان اعظام، رسولان اعظام ہیں۔ جب اللہ کے سارے رسول اور سارے نبی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں تو پھر دنیا میں اب کوئی بچتا نہیں۔ طاقت تو چھوڑو، اللہ کی محبوبیت کے بعد بھی انہیں اس راستے سے گزرنا ہوا، اس راستے سے گزرنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی عمر ہو گئی تھی کافی، تو اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں آپ کی روح قبض کروں۔ نبیوں کی بارگاہ میں وہ اجازت لے کر روح قبض کرتے تھے، ان کا احترام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ان کو لگا دیا، اور یہ بھی عام آدمی کی بات نہیں، یہ نبیوں کا اختیار ہے، نبیوں کا اختیار۔ اور ایسے کہ ملک الموت اسرائیل کی آنکھ باہر آئے، واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ مولا تیرے اس نبی کے دربار میں گیا تھا، روح قبض کرنے کے لیے تماچا لگا دیا، میں کیا کروں، میں تیرے حکم کا پابند ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ میرے نبی موسیٰ سے کہو ایک گھنے بالوں والا بکرا لے لیں اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بکرا لے کر کے خود ہی آئے، کہا اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے اس گھنے بالوں والے بکرے کے پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال آپ کی عمر اور بڑھا دے گا، اتنے سال اور لمبی۔ یہ ہمارے تمہارے چاہنے سے تو نہیں ہونا ہے، نبی کے لیے اتنی مہلت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کلام کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے کہتے اے مولا جب اتنے سال بھی گزر جائیں گے تب کیا ہوگا؟ یعنی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنے سال اگر تو مجھے حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ سارے سال گزر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ موت آئے گی، موت آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ لمبا سمے، لمبا وقت تمہیں دیا جائے گا لیکن موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا موت اس کے بعد بھی آئے گی؟
بچ تو نہیں سکتے. تو اسرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں موت کے، ان سے کہا کہ اے اسرائیل مجھے بیت المقدس سے قریب کر دو. بیت المقدس سے قریب ہو گئے، اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب آ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب موت آنی ہی ہے تو اب کیا، تب کیا، ابھی روح قبض کر لو. جب جانا ہی ہے دنیا سے، اتنے سال جینے کے بعد بھی جانا ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو. تو حضرت اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا. پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، وقت کے جلیل القدر پیغمبر کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ موت تو آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن یہ فرق سمجھ لو، ہمیں بھی موت آئے گی اور انبیاء کو بھی آئے گی. انبیاء اکرام کو بھی موت آئی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. آن کا مطلب سمجھتے ہو؟ آن جو ہے ایک منٹ کو بھی نہیں، اس سے کم والے لمحے کو کہا جاتا ہے. کہتے نا ایک آن میں ایسا ہو گیا، ایک آن میں ایسا ہو گیا. آن کا مطلب ایک سیکنڈ، یہ چھوٹا سا ایک لمحہ. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ مثل وہی زندگانی ہے. ان کو اس سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اب میں ہمارے متعلق یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم سب کو جانا ہے دنیا سے، اس بات کا آپ سب کو یقین ہے. اور ایک بزرگ نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اس انسان کو دیکھو، جس چیز سے بچنا محال ہے اس سے بچنے کے ہزار ہیلے ڈھونڈتا ہے. یعنی موت سے بچنا پاسبل ہے؟ کوئی بھی بندہ مجھ کو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائے موت سے بچنا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. لیکن پھر بھی تم موت سے بچنے کی ہر کوشش کر لیتے ہو. بیماری نہ آنے پائے، صحت برقرار رہے، گولیاں ٹائم پر لیتا رہو، کہیں میرے ساتھ کچھ ہونے نہ پائے. موت تمہیں پتا ہے آ کر رہے گی لیکن پھر بھی بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہو. اس بزرگ نے کیا ہی پیاری بات کہی. اس انسان کی عقل کو دیکھو، جس چیز سے بچنا ممکن ہی نہیں اس سے بچنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن جس چیز سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا. پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا جہنم. جہنم سے بچنا پاسبل ہے، ممکن ہے. اگر انسان کوشش کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی کوشش نہیں کرتا اور موت سے بچنے کے ہزار ہیلے ڈھونڈتا ہے. ہونا یہی چاہیے میرے عزیزوں. ہمارے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ جو گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہیں یہ حقیقت میں سیکنڈ اور منٹ کو نہیں کاٹتی، بلکہ یہ ہماری زندگی کو کاٹتی چلی جا رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی. روز ہماری زندگی کا ایک ایک دن یہ کم کرتی جا رہی ہیں. ہم موت سے بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل کو ہم کچھ اور سال کے تھے، 25 سال کے تھے، پھر چند ہی دن کے بعد حساب لگایا تو 30 سال کے ہو گئے، پھر 35 کے ہو گئے، پھر 40 کے ہو گئے. بڑھتے بڑھتے ایسی اچانک عمر بڑھتی چلی گئی. بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہونے لگ گئے. اتنی تیزی سے یہ دنیا چل رہی ہے. ایک بات سمجھ کر کے چلو، تم چاہے بیٹھو، چاہے سو، چاہے دنیا میں بھاگو، چاہے مال جمع کرو، چاہے نہ جمع کرو، دنیا تم پر سے گزرنے والی ہے، گزر کے رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھو تو لمبے دن تک چلے گی، سو تو اور لمبا چلے گی. نہیں، تم کسی بھی حالت میں رہو، تم پر سے دنیا گزر کے جا رہی ہے، تمہیں موت سے قریب کر ہی رہی ہے، روز تم کو موت سے قریب لے جا رہی ہے. تم چاہے جتنا جمع کر لو، جتنا جمع کر لو، ایک دن تمہیں اس بات کو تسلیم کر کے جانا ہوگا. آپ کو پتا ہے ہم جنازہ جب اٹھا کر کے جاتے ہیں ہمارے عزیزوں کا، فقہ کا یہ مسئلہ بھی میں تمہیں بتا کر جاتا ہوں.
جنازے میں چلنے والوں کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے، جنازہ اٹھانے والے پیچھے ہونا چاہیے. جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جائز نہیں. بعض لوگ جو ہے جنازے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں. ہاں اگر کندھا دینے کے لیے آگے آیا یا راستہ صاف کرنے کے لیے آگے آیا تو یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن جنازے کو اٹھانے کی بجائے صرف اور صرف جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے تو یہ ناجائز ہے، جنازے کی بے ادبی بھی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کیوں ہے. جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جنازہ جو سب سے آگے جاتا رہتا ہے وہ اپنے اس جنازے میں سوئے ہوئے میت تم سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور مردہ تم سب سے یہ کہتا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح تم آج میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، چند دنوں کے بعد اسی طرح پیچھے پیچھے میرے پاس قبرستان میں بھی آ جاؤ گے. جس طرح ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان قریب ہم بھی پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ جائیں گے. اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا بار بار موت کو یاد رکھنا. دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے عزیز یا کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیت ہے یہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دیکھو اسلام کیا سکھا رہا ہے. موت کے وقت ہائے ہائے یہ نہیں، ارے کیا ہو گیا یہ نہیں. کسی کی موت کی خبر آئی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس غم کی گھڑی میں بھی اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم بھی جانے والے ہیں. ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یعنی انتقال کسی اور کا ہوا لیکن تمہیں اسلام یہ بتا رہا ہے تم بھی یہ یاد کر لو کہ جانے والے تم بھی ہو، اسی کی طرف ہم بھی پلٹنے والے ہیں. اسلام نے بار بار تمہیں، قرآن نے بار بار تمہیں جھنجھوڑا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے، تمہیں جانا ہے. لیکن انسان کیا ہے، دنیاوی لذات میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، یہ عیاشی میں ایسا مصروف ہوتا ہے، اسے لگتا ہے مجھے قبرستان جانا ہی نہیں ہے. میرے عزیزو تمہیں خبر بھی نہیں، اگر قبروں کے حالات کھول دیے جائیں تو فرمایا گیا کہ تم زندگی بھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. اگر قبر کھول کر کے، قبریں جو عذاب ہوتے ہیں یا وہاں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ قبر کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہر 6 مہینے پر ممبئی والے کھود دیتے ہیں. وہ قبروں کے جو برزخی حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں. برزخی حالات اگر تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں، دکھا دیے جائیں، تو زندگی بھر تم کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے. اس قدر سختیاں ہیں وہاں پر، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو. ایک بزرگ قبرستان میں کسی کی تدفین میں حاضر تھے اور بات چیت میں ان کی منہ سے تھوڑی سی ہنسی نکل گئی. غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، کیا اس شہر خموشاں میں بھی تمہارے دل پر سختی آ گئی کہ تم ہنسنے لگ گئے؟ اس آواز کو سننے کے بعد 40 سال تک وہ بزرگ زندہ رہے، آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، سر اٹھا کر کے نہیں دیکھے. یہ عبرت کی جا ہے. قبرستان جو ہے، ہم کتنوں کو دفن کر کے آتے ہیں، ہنسی خوشی چلتے رہتے ہیں. میرے عزیزو دل دہل جانا چاہیے. تمہیں پتا ہے کبھی عورتیں تو چلو قبرستان میں جاتی نہیں ہیں لیکن مرد تو جاتے ہیں. تم نے دیکھا ہے قبر کھودتے ہوئے لوگوں کو، کتنوں کی کھوپڑیاں نکلتی ہیں، کتنوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں. اور کون لوگ ہیں جن کی ہڈیاں نکلتی؟ وہ وقت کے سورما تھے، مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے بھی گھر گاڑی بنگلے تھے، لیکن ایسے ہو گئے رمیم. قرآن نے کہا ہے رمیم کا مطلب ہڈیاں بھی گل چکی ہیں.
ایسی حالت پر تم دوبارہ آ جاتے ہو. اور میں کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں قبروں کے ان حالات کو، تو جسم پر رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی قبر کھودی جاتی ہے اور اس پر بھی میت کو دیوار سے سٹا کر کے پیچھے سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا. نہ وہاں کوئی چٹائی بچھائی جاتی، نہ کوئی تکیہ، نہ اس کو آرام دہ کوئی پنکھا، کوئی خدمتگار نہیں. اس اندھیری قبر کا حال یہ ہے کہ جب تم تختیاں بند کرتے ہو قبر کو، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اس اندھیری رات کے لیے، اس اندھیری قبر کے لیے کیا تمہارا دل لرزتا نہیں ہے کہ میرا کون ہوگا وہاں پر؟ اسی لیے میں بارہا اپنی تقریروں میں بھی سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو، جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو میرے بچوں، چند دنوں کے بعد اچانک جب موت تمہارے گلے پر سوار ہو جائے گی، تم کس کو ساتھ لے جاؤ گے اپنی قبرستان میں؟ یہ وہ دوست تمہارے ساتھ آئیں گے جو تمہارے ناز اٹھاتے ہیں، آج تم پر خرچہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رات بھر گپیں لگاتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ کچھ نہیں آئے گا. جو چیز آئے گی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، توجہ، جو چیز تمہارے پاس آئے گی وہ میں بتاتا ہوں. میں آج ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھ رہا تھا. کسی نے سوال کیا آپ سے سورہ ملک کے بارے میں، تبارک کے بارے میں، تو آپ نے کیا نفیس جواب ارشاد فرمایا. اے میرے عزیزو، اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو، تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، تبارک جس کو آپ تبارک کہتے ہیں، 29ویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سورہ، یا اس کے گھر والے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی، تمہارا انتقال ہوا، تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں. کیا لے جاتے ہیں ساتھ میں؟ پیسوں کی یہ گڈی چھوڑاتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیزیں چھوڑاتے ہیں، اسی پنکھا، کچھ نہیں، تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں. ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتہ دار قبرستان سے 40 قدم دور جاتے ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے قبرستان میں قبر میں آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورہ ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا، میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی. یہ سورہ ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے. بیٹھ جاؤ. تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں، کبھی پیچھے سے آتے ہیں، لیکن وہ سورہ ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، کون سی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو؟ سورہ ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، عذاب کے فرشتوں سے، کہ نہ میں عذاب دینے نہیں دوں گی. پھر وہ عذاب کے فرشتے کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، ہر جگہ یہ سورہ ملک ان کا مقابلہ کرتی. اخیر میں وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، اے سورہ ملک، ہم خود سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کے گناہ ہیں، اس کی سیئات ہیں. اب سورہ ملک کہتی ہے، توجہ، اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں، میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں. یہ سورہ ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا، کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی؟ کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا
رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اس کے کچھ گناہ تھے، اس کے کچھ سیئات تھے، اتنی سزا اسے دی جائے گی۔ سورہ ملک کہتی ہے نہ مولا، اس بندے کو تو عذاب نہ دے، میری سفارش قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کے فرشتے جا چکے، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب سورہ ملک کیا کہتی ہے سنو، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ سورہ ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتی کہ مولا سے، رب تعالیٰ سے جھگڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے اے رب ذوالجلال، اگر تو اسے عذاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے کلام سے مجھے نکال دے، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک تیری سفارش میں نے قبول کر لیا، جا واپس، اور عذاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں، اب تو روشنی لے جا۔ اب سنو اس کے بعد کی بات، اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہوا۔ اے میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو۔ سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی ہے، عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا۔ رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی۔ اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے اے میرے عزیز، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں۔ تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا، تم صرف اپنے منصب، اپنے غرور اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کا اور اپنے حشر کا خیال تک نہ رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے، تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم اپنے موبائل میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر، مشکل سے جانتے ہو 3 منٹ کی ہے، یہ 3 سے 3.5 منٹ میں پوری سورہ تلاوت ہو جاتی ہے۔ 3 سے 3.5 منٹ۔ جو بندہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے سوتا ہے، اس کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کیا 3 منٹ بھاری ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے؟ آج سے اس چیز کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے آؤ، انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہوگی۔ اور فرمایا جو سورہ ملک کا پابند تھا، سورہ ملک کا پابند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اندھیریوں سے بچا لے گا، روشن ہو جائے گی قبر۔ میں آج جو بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا یا ہمارے ہاں سے جو بھی تلاوت ہوئی، اس کا ثواب میں میرے عزیز بھائی انیس ملا کی روح کو نظر کرتا ہوں، مولا ان کی قبر کو بھی روشن کر دے۔ آج دل دکھتا ہے، ان کی جدائی کا غم مجھے بھی ہے۔ ایک بہترین مخلص مشورہ دینے والا ہمارے اندر سے کم ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی سے دل لگتا ہے، وہ ایک ایسا بندہ تھا جس سے دینی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے، دنیاوی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے، اور جس کے ساتھ دوستی کرتا اخلاص کے ساتھ کرتا، امانت داری کے ساتھ۔ گھر والوں سے پوچھو تو ہر ایک کا خیال رکھنا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنی خالہوں کا، اپنے سارے رشتہ داروں کا، پھر اپنی ڈیوٹی کا، اپنے منصب کا، اور پھر یہاں پر بھی وقت دینا، مسجد میں بھی وقت دینا۔ اور مجھے یہ بات یاد ہے، ذکر کی مجلسیں جو چلتی تھی ہماری، ان میں کبھی وہ کسی ذکر کی مجلس کو ناغہ نہیں کرتے تھے۔ رات کے 2 بجے تک ذکر کر کے ہی، جو بندہ دن بھر تھکا ہوا ہو کام کاج میں، لیکن ذکر کیے بغیر وہ نہیں جاتا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مرحوم کی اچھائیاں ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے برسر اعلان یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا میرے آقا نے، جس کے انتقال کے بعد اس کی مومنین اچھائیاں گنانے لگے تو مولا مومنین کی گواہی پر اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ مومنین اگر
اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے. اور مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے کہ جس نے مجھ جیسے بندے کی یہاں پر حمایت کی ہے یا مدد کی ہے، ظاہر سی بات ہے میرا کیا رشتہ ہے، ایک عالم سمجھ کر کے یا غلام رسول سمجھ کر کے میری مدد کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. انشاءاللہ العزیز اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، دینداروں سے تعلق رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. دین سے تعلق رکھنے والا، علم یا علماء سے تعلق رکھنے والا، کرامن کاتبین سب کے ساتھ ہیں جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں نہیں؟ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب کہاں جائیں گے فرشتے؟ فرمایا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اپنے لکھنے کی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، جس کام پر تو نے ہمیں معمول کیا تھا اس بندے کا وقت ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب تو ہمیں اجازت دے، ہم آسمانوں پر آتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں، اتنے فرشتے ہیں، تمہاری عبادت کی اب ضرورت نہیں، یہاں سب بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں. وہ فرشتے کہتے مولا یا تو پھر زمین میں ہمیں عبادت کرنے کی جگہ دے جہاں ہم تیری عبادت کریں. رب تعالیٰ فرماتا پوری زمین میرے ملائکہ سے بھری ہوئی ہے، سب عبادت کر رہے ہیں، مزید اب عبادت کی ضرورت نہیں تمہاری طرف سے. تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا آسمانوں میں بھی جگہ نہیں، زمینوں میں بھی نہیں، ہم کہاں جائیں، اب ہمارا کام کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو مومن بندہ انتقال کیا اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ اس کا آخری وقت دین کے ساتھ تھا، علم والوں کے ساتھ تھا، ایمان کے ساتھ تھا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے کرامن کاتبین، جاؤ اس کی قبر پر کھڑے رہو، قیامت تک تسبیح پڑھتے رہو. اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک تسبیح پڑھتے رہنا، اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا رہے گا. میرے عزیزوں، یہ ہے جو قبر میں لے جانے والی چیزیں ہیں. جن چیزوں کو ہم جمع کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کفن میں ایک جیب بھی نہیں ہوتا، کہیں سلائی ہوتی ہے کفن میں، کوئی جیب بھی نہیں رکھا جاتا. اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے ہیں کہ تم پیسہ دے کر کے ان کے سوالات کو گول مول کر جاؤ، چھوٹ جاؤ. نہیں، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے. اس لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھو، ہر رات توبہ کر کے سو، ہر رات استغفار اور تشہد کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سو. پتہ نہیں دن بھر کون کون سے جملے تمہاری زبانوں سے نکلے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی رات تمہاری آخری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے میں مر گیا اور صبح اٹھ ہی نہ سکے بستر سے، ایسے بھی حالات ہیں. اور قبر کے متعلق جو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبرستان گئے، قبر والوں کو سلام کیا اور پوچھا کہ اے قبروں والوں تمہارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے زندوں کو پوچھتے ہیں کیسی ہے طبیعت، خیریت ہے؟ حضرت علی نے قبروں والوں کو پوچھا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کا جواب سن رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. ہم نے پوچھا کہ قبروں والوں نے کچھ جواب دیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہاں، وہ کہہ رہے تھے اے علی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، جن بالوں کو ہم سجاتے تھے ان میں بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، جس چہرے کو ہم بار بار سجاتے تھے اس پر پیپ اور خون بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم پر کیڑے چھوڑ دیے گئے ہیں، ہمارا حال مت پوچھو. حضرت علی اتنا روئے قبرستان سے آتے ہیں. میرے عزیزوں، وہ حالات ہلکے نہیں، آسان نہیں ہیں. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی ساری منزلیں آسان ہوگی. یہ پہلی منزل ہے. جو قبر کی منزل آسان کر گیا اس کی ساری منزلیں آسان ہیں. اس لیے اپنے جانے سے پہلے کچھ صدقات ایسے رکھو، کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات دے کر، کچھ نیکیاں اپنے لیے جمع کر کے جاؤ. اپنی نمازیں مکمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے.
تمہارا جنازہ پڑھ دیا جائے اور تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے. جب میت کو غسل کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو 1000 بار اس کی خواہش ہوتی ہے میت کی کاش میرا سر اٹھنے کے قابل ہو, میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں, لیکن سر نہیں اٹھ سکتا, اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. نمازیں ختم ہو چکی, روزے ختم ہو چکے, سارے اعمال ختم ہو چکے, ٹائم از اوور, وقت ختم ہو چکا. وہ وقت آپ کا بھی آئے گا, ہمارا بھی آئے گا. اس سے پہلے اپنی پچھلی جو بھی چیزیں ہیں کمپلیٹ رکھو. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں تعزیت کے طور پر مرحوم و مغفور انیس بھائی کے گھر والوں کے لیے بھی 2 چند جملے عرض کروں گا. اور ہمارے لیے آج ایک بہت بڑے حادثے کی ایک بات اور بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات میں سے, علماء اہل سنت میں سے, اکابر علماء میں سے 2 علماء یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے. ایک حضرت علامہ ہاشم نعیمی صاحب قبلہ مراد آباد شریف علیہ الرحمہ, دوسرے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ براؤن شریف کار حادثے میں انتقال کر گئے. تو یہ 2 جھٹکے ہیں اہل سنت و جماعت کے لیے جو ہندوستان میں ہیں. ان کی موت کا بھی ہمیں صدمہ ہے, تکلیف ہے کہ ایک کے بعد دیگرے یہ علماء اپنی مسندیں خالی کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے ان مسندوں کو بھرنے والا کوئی نہیں آتا. یہ چلے جا رہے ہیں. اب وہ دور آ جائے گا جب جاہل لوگ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو جائیں گے. وہ علماء و اکابر جانے کے بعد ان کا ہم پلہ, ان کا ہم منصب کوئی دکھتا نہیں ہے. میں تعزیت کے لیے جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزوں, غم ہمیں بھی ہے, آپ کے گھر کو بھی ہے. غم آپ کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے. جدائی کا غم تو کس کو نہیں ہوتا, لیکن اس موقع پر اگر کچھ یاد کرنا ہے تو یاد کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. دنیا کا ایسا باپ لا کر کے دکھاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کیفیات کو شاید و باید لوگ سناتے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ گود میں تھے, انتقال کر گئے. اپنے ہاتھوں سے میرے آقا لے گئے, دفن کر کے آئے. دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت قاسم, چند مہینے رہے, انتقال کر گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم, 6 مہینے تک رہے. میرے آقا ان سے بڑا پیار کرتے تھے, گود میں کھلاتے تھے امام حسین کے ساتھ. لیکن 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا. میرے آقا ان کے غم میں آنسو بہاتے رہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے لے جا کر دفن کرائے. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ بچپن میں مرنے والے بچوں کو باپ دفنا دیتا ہے, غم نہیں ہوتا. غم تو بہت ہوتا ہے. باپ سے پوچھو اور ماں سے پوچھو, پتہ چلے. چاہے ایک دن کا بچہ بھی فوت ہو تو ماں باپ ہل جاتے ہیں. وہ میرے آقا تھے, 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. انتقال کے بعد 4 بیٹیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں حضور کی جوان ہوئیں. حضرت زینب کی بھی شادی کیا, حضرت رقیہ کی بھی شادی کیا. جانتے ہیں ایک باپ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر, کہ وہ ایک خوشی بھی اور ایک آنسوؤں کی خوشی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کا صحرا دیکھنا چاہتا ہے, اچھی جگہ شادی بھی کرتا ہے, لیکن بیٹی کی جدائی پر رو بھی پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو گھر سے دور کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ فطری قانون ہے. بیٹیوں کی شادی باپ بڑے آن بان شان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, ہر باپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی, حضرت رقیہ کی شادی کی حضرت عثمان کے ساتھ, پھر حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ, سب کی شادیاں میرے آقا نے کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں بچپن میں 3 بیٹے انتقال کر گئے, لیکن شادی ہونے کے بعد حضرت زینب کے گھر میں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی. حضور کی نواسی تھی حضرت امامہ, ان کو لے کر کے گود میں میرے آقا نماز بھی پڑھا کرتے تھے. حضور کی نواسی حضرت سیدہ زینب سے پیدا ہوئی, لیکن ایک حادثے کے وجہ سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی وفات کر گئیں. میرے آقا نے جنازہ اٹھایا,
خود نماز جنازہ پڑھائی، قبرستان میں دفن کیا اپنی جوان بیٹی کو، اور اس کے بعد ایک حادثہ تو ایسا کہ حضور جنگ بدر میں ہے 313 صحابہ کے ساتھ، اور مدینے میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنی بیٹی کی میت میں میرے آقا نہیں پہنچ سکے، حضور حضرت رقیہ کے جنازے میں نہیں آ سکے، جنگ بدر کی مصروفیت نے۔ میرے آقا کے جیسا صبر کون کر سکتا ہے؟ واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں، چند سال گزرے تھے کہ حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئیں۔ میرے عزیزو، جس کی زندگی میں ایک کے بعد دیگرے 3 بیٹے اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے 3 جوان بیٹیاں گئیں، ہر ایک کو میرے آقا نے دفن بھی کیا، جنازہ بھی پڑھا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہیں سنے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صبر کو یاد کرو۔ ہم سب کا بھی جانا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن صبر ضرور ہے کہ آپ کی زبان سے کہیں کفریہ کلمہ نکلنے نہ پائے، کہیں یہ نہ کہنے پاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارے ہی گھر پر مصیبت ڈالی، ہمارے اوپر ایسی تکلیف آئی۔ یہ جملے وہ ہیں جو تمہیں اسلام سے خارج کر دیں گے، کفریہ جملے ہیں، ایمان سے نکل جاؤ گے معاذ اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس میت کے گھر پر، جاؤ دیکھو اس کے گھر والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر گھر والے خاموش تھے، صبر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے مولا اس کے گھر میں آج میت تھی، جنازہ گیا، لیکن اس کے گھر والے تیرا شکر ہی کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں فرشتوں بشارت تو انہیں اس سے بہتر بدل میں انہیں عطا کروں گا، میں اس سے بہتر بدل انہیں عطا کروں گا۔ اور پھر کسی گھر میں نوحہ ماتم، نوچنا، گالی گلوچ یا برے کلمات کوسنا، یہ جب عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر والے فرشتے یہ بھی باتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا جس کے گھر سے آج جنازہ اٹھا اس کے گھر والے تو تیرے بارے میں ایسے ایسے جملے کہہ رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس گھر والوں کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا انہوں نے میرے بارے میں کلام کیا، جیسا ان لوگوں نے میرے بارے میں جملے کہے میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ صبر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حادثات پر صبر کی توفیق عطا کرے۔ مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، ہمیں جانے سے پہلے ہماری قبروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اخیر میں میرے عزیز بھائی مرحوم و مغفور انیس ملا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، مولا اے رب قدیر اس نوجوان کو جو اپنی جوانی میں ہی دنیا سے ساری چیزیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا، اے کریم خدا اسے قبرستان میں تنہا نہ چھوڑ۔ مولا کریم تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اے رب ذوالجلال اس بندے کی جو نیکیاں تھی اسے قبول کر لے اور جو برائیاں تھی اسے معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین میرے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا اس کی تو اپنے شان کے مطابق اجر عطا کر دے۔ مولا ان کی قبر کو روشن کر دے، نکیرین کے سوالات میں جواب آسان کر دے۔ اے رب ذوالجلال اتنی التجا کرتا ہوں کہ مولا تو عطا کرنے پر آئے تو تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے رب ذوالجلال اس مرحوم کو اتنا مقام عطا کر دے کہ وہ دنیا کے تفکرات، دنیا کی فکروں سے، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر تھک کر کے تیرے دربار میں آیا ہے۔ مولا اسے اس قبرستان سے اٹھا کر محفل رسول میں پہنچا دے، میرے آقا کی مجلس میں پہنچا دے۔ اے کریم خدا رسول پاک کا جلوہ انہیں عطا فرما دے۔ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ اخیر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے والدین جو انتقال کر چکے، مولا ان سب پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا دے، وہ ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ مولا ہم یہاں سے جو کر سکتے ہیں وہ ایصال
قرآن پاک اور تسبیحات مولا یہ ہمارا پڑھنا ان تک پہنچا دے. اے رب ذوالجلال قبر کی سختیوں سے انہیں بچا لے. خصوصاً مولا میرے والد گرامی کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین ان کی نیکیوں کا بہتر صلہ انہیں عطا فرما. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ, جب دمیں واپسی ہو یا اللہ, لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول